مجھے بتاؤ تو صحیح، اس امت نے اپنے نبی کے لیے، اپنے پیارے نبی کے لیے کیا ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا۔ ارے ایسا بولنے والو، تم نے تو اپنے نبی کی سنتوں کو قربان کر دیا، تم نے تو اپنے نبی کے دردوں کو قربان کر دیا، تم نے تو اپنے نبی کی قربانیوں کو قربان کر دیا، تم نے کچھ خیال نہ کیا، تم نے اپنے نبی کے بارے میں نہ سوچا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر، ہم گناہ گاروں کی خاطر کتنا روئے ہیں، کتنا تڑپے ہیں، کتنا انہوں نے آنسوؤں کو بہایا ہے۔ کہ تم بے خبر ہو، کہ تم انجان ہو کہ انہوں کے خون کو بہایا گیا کس کی خاطر؟ وہ کون تھے؟ کوئی اور امت کے تھے، وہ کسی اور نبی کو مانتے تھے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان کے دور میں کوئی اور نبی تھا؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بھی نبی تھے کہ آپ کی امت نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ غیروں کا شکوہ کیا کرنا، اپنوں نے ہی آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اپنوں نے ہی آپ کے دردوں کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا خون بہایا گیا، آپ کو لوگوں نے ستایا، آپ کو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، لیکن اس امت کو آپ پر ترس نہ آیا، اس امت نے آپ کے بارے میں نہیں سوچا۔ آج ہم غافل اپنے نبی کی محبت سے، آج ہم غافل ہیں اپنے نبی کے دکھ دردوں سے، آج ہم نے بھلا دیا اپنے نبی کے غم کو کہ اس نبی نے اپنی اس امت کی خاطر روتے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا سے چلے گئے۔ ساری زندگی آپ کو امت کی فکر رہی، امت کا غم رہا، آپ نے امت کے بارے میں ہی سوچا۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تب بھی آپ نے اپنی امت کا خیال کیا کہ میری امت، میری امت، میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اگر آپ اس وقت بھی اپنے نبی کو دعائیں دو کہ اللہ سے امت کا سوال کر لیا، ورنہ آج میں اور تم بھی، ہم سب کتا خنزیر ہوتے۔ آج ہمارا حال کیا ہوتے کہ آج پہلے کے لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو، ان کی نافرمانیاں اتنی بڑھ گئیں، ان کی برائیاں اتنی بڑھ گئیں، ان کی بدکاریاں اتنی بڑھ گئیں کہ اللہ نے کسی پر پانی کا عذاب دیا، کسی پر اللہ نے کچھ عذاب دیا، کسی کو کچھ عذاب دیا، اللہ نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ نے ایسی قوموں کو نشت و نابود کیا ہے کہ جو زناحوں کے کرنے میں، شرابوں کے پینے میں، نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے جس نے اللہ کو بھلایا ہے، جس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ اور ہم تو دیکھیں ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہم نے ان کاموں کو اپنا لیا ہے کہ جو رب کے نافرمان کیا کرتے ہیں، جو نبی کے نافرمان کیا کرتے ہیں۔ آج ہم نبی کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، آج ہم نے غلط راہوں کو قبول کر لیا، آج غلط راستوں پر اپنی زندگی گزارنے لگے، آج رب کو بھلا کر، دنیا سے اپنا یقین بنا کر دوڑنے لگے اس دنیا کی طرف۔ دنیا کو اپنا بنانے کے چکر میں نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ لوگوں کا حق دیکھا، نہ لوگوں پر ظلم دیکھا، نہ کچھ انصاف دیکھا، نہ حق تلفی کے بارے میں سوچا، نہ حق کے بارے میں سوچا، کس کے ساتھ غلط کیا، کس کے ساتھ نہ انصافی کی، کچھ خیال نہیں کیا، کوئی خیال نہیں کیا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں، میرے بھائیو، اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہیں، نافرمانیوں میں گزاری ہیں، بے حیائیوں کو پھیلانے لگے، زنا کو عام کرنے لگے، شرابوں کے ٹھیکے آباد کرنے لگے، سودوں کے کاروبار کرنے لگے، رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر وہ ایسی موت پائے کہ کبھی کامیاب نہیں ہوئیں گے۔ وہ اپنے رب کو ایسا ناراض کر گئے، ایسا بھلا کر گئے کہ کبھی ان کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اور آج امت کا کیا حال ہے؟ آج امت نے اسی کام کو اپنا لیا ہے، آج اسی کام میں مبتلا ہو گئی ہے۔ آج ہم دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں، فخر سے اپنا آپ کو امتی کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے کام دیکھیں، اپنے نبی کی سنت کو ہم نے اجاڑ دیا،
اپنے نبی کی باتوں کو ہم نے بھلا دیا۔ ارے تم سوچو تو صحیح، جو دنیا سے جا رہے ہوں اور محمد الرسول اللہ ہوں، اور وہ اپنی امت کو کچھ وصیت کر رہے ہوں، کچھ پیغام دے رہے ہوں، تو سوچو تو صحیح جس انسان نے ساری زندگی امت کے درد میں، غم میں فکر مند ہو کر گزار دی، ساری زندگی ایسی گزار دی کہ میری امت کا ہی غم ساری زندگی رہا۔ آپ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ امت کو کیا پیغام دے کر گئے؟ امت نے اس پیغام کو بھلا دیا، امت سے کہا، امت کو پیغام دیا، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آج امت نے مسجدوں کی راہیں بھلا دیں، مسجدوں کو بھلا دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو بھول کر بیٹھ گئے، اللہ کے حکم کو توڑ کر بیٹھ گئے، رب کے اور رسول کے نافرمان ہو گئے۔ آپ نے اپنے نبی کے ان دردوں کو بھلا دیا کہ آپ نے میری اور آپ کی خاطر، ہم تک دین پہنچانے کی خاطر، ہم سب کو عذابوں سے بچانے کی خاطر آپ لوگوں کے پاس اپنے رب کا پیغام لے کر گئے۔ آپ ان کو آگ سے، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جو نافرمان کے لیے ہے، جو اللہ کے نافرمان، جو باغی ہو چکے ہیں، جو نافرمان ہو چکے ہیں، جو اپنی زندگی بدکاریوں میں گزار رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے تھے، آپ اپنی امت کو ہلاکتوں سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی ہی امت نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو پتھر مارے، آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، اور آپ سے ایسی گفتگو کیا کرتے تھے کہ جیسے ان کو نہیں کرنی تھی، ان کو اس گفتگو کا حق نہیں تھا، ان کو ایسا نہیں کہنا تھا، لیکن آپ کو اور میرے نبی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے؟ آج اگر کوئی ہم سے ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے، دین کے بارے میں ہمیں کوئی ٹوک دیتا ہے، تو ہم سالوں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، ہم دین کے کام سے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم نافرمانی والی زندگی اپنا لیتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے اس امت کی خاطر، ہم سب کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا ہے، کیا کچھ برداشت نہیں کیا ہے؟ جب آپ طائف کا سفر آپ نے کیا نہیں سنا ہے؟ طائف کے سفر میں جب آپ نے ایک شخص سے ملاقات کری، ایک شخص بولا سنو تمہارے اور میرے نبی جب طائف کے سفر میں ان لوگوں کو جن کو بڑا سردار سمجھ کر ان سے بات کرنے کے لیے گئے، ان لوگوں نے کیا کہا آپ کو خبر نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا، جس میں کہ ایک بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک بولا تمہارے اور میرے نبی سے، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ دیکھو تو سے کن دردوں کو، کن باتوں کو، کن زخموں کو آپ کو میرے نبی نے برداشت کیے ہیں۔ اپنے اس دل کے اندر کتنا غم آپ نے رکھا ہے، کتنا درد ہے اس دل کے اندر اپنی امت کا۔ دیکھو تو صحیح، اور امت کیا کہہ رہی ہے، امت کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ دوسرے نے جواب دیا کہ تمہارے سوا کوئی اللہ کو ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیج دے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات کا انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد سنو ان تینوں نے جب یہ گفتگو کی، اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر تمہارے اور میرے نبی نے کن دردوں کو برداشت نہیں کیا؟ بتاؤ، کن غموں کو نہیں دیکھا ہے، کن مصیبتوں کو نہیں دیکھا ہے؟ دیکھو تو صحیح آپ کے ساتھ ان طائف والوں نے کیا کیا،
آپ ان سے نہ امید ہو کر آپ نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو بہت استقلال کے پہاڑ تھے مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سنو طائف والوں نے میرے اور آپ کے نبی سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے کی وجہ سے رنگین ہو گئے۔ خون کے جاری ہونے سے دیکھو تو صحیح کیا کچھ نہیں کیا ہے آپ کو میرے نبی کے ساتھ۔ آپ کے پیچھے ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو لگا دیا تاکہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے لوگو سنو، آج ہم نے اپنے نبی پر کیا ظلم اٹھایا ہے، دیکھو تو صحیح ہم نے اپنے نبی کو کتنا غموں میں گھیرا، کتنا درد پہنچایا، کتنے غم پہنچائے، لیکن ہم اپنے نبی سے جھوٹی محبت کرنے والے، جھوٹی محبت کے دعوے کرنے والے آج ہم محبت نہیں کرتے ہیں۔ اگر محبت کرتے تو اپنے نبی کے دردوں کو پہچانتے، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے، اپنے نبی کی زندگی کو اپناتے، اپنے نبی کے حکم پر چلتے، اپنے نبی کو راضی کرتے، اپنے نبی کے حکم پر چلتے چلتے زندگی بسر کرتے۔ لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ہم اللہ کی طرف آتے، ہم دنیا کی طرف دوڑ گئے۔ ہم نبی کی زندگی کو اپناتے، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا۔ ہم دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر چلنا پسند نہیں کرتے، اعمال بنانے پسند نہیں کرتے۔ ارے میرے بھائیو، کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ کل کسی صحابی کے بچے نے اگر آپ کا گریبان پکڑ لیا کہ اس دین کی خاطر تم کیا کر آئے ہو، بتاؤ کیا کر آئے ہو؟ ہمارے باپ داداؤں نے اس دین کی خاطر اپنے جانیں قربان کر دی، بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر، مکان، زمین، جائیداد، بیوی، بچے سب کچھ قربان کر دیا۔ تم کیا کر آئے ہو؟ تو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم شرابوں کے پینے میں مبتلا رہے، ہم زناحوں کے کرنے میں رہے، ہم بدکاریاں پھیلاتے رہے، ہم نافرمان بن کر زندگی گزارتے رہے، ہم سوچتے رہے کہ زندگی بہت ہے، ہم سوچتے رہے کہ موقع اور ہیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر نیک کام کر لیں گے۔ لیکن اس توبہ سے پہلے، اس زندگی کے سامنے آنے سے پہلے کہ جس میں ہم اچھے کام کرتے ہماری آنکھیں مچ گئیں، کیا جواب دو گے؟ بتاؤ کس منہ سے اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو گے کہ جس نے پتھروں کو کھایا ہو، پیٹ سے پتھر باندھے ہوں، جس نے اپنے اوپر پتھروں کو برداشت کیا ہو کہ لوگوں نے پتھر مارے ہوں، خون نکلا ہو، آپ کیوں نہیں سمجھتے اپنے نبی کے درد کو؟ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی وفا ہے کہ سب کچھ جان کر بھی انجان بن جائیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنانے سے انکار کرتے۔ بتاؤ یہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے جب اتنی ساری چیزوں کو برداشت کیا پھر بھی لوگوں کو بد دعا نہیں دی، پھر بھی اللہ سے بات کری، دعا دی، ان کو عذاب نہیں ہونے دیا، عذاب سے بچایا، عذاب نہیں آنے دیا ان کے اوپر۔ یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں جنہوں نے دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی امت کو الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز کی بات بہت دور رہی، اپنے نبی کو ہی بھلا دیا، اپنے نبی کی زندگی کو بھلا دیا، اپنے اعمالوں کو بھول گئے، اپنے ایمانوں کو بھول گئے، اپنے ایمان کے سودے دنیا سے کرنے لگے، جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا،
اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، لیکن آج ہم نے اپنے ایمانوں کی فکر نہیں کری، آج ہم نے اپنے ایمان نہیں بنائے، آج ہم نے اپنے ایمانوں کو سودا دنیا سے کر دیا، آج ہم زناحوں میں پڑ گئے، آج ہم وہ بدکاری والی زندگی اپنا کر بیٹھ گئے ہیں جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں۔ سنو سنو، اللہ تعالیٰ نے زانیوں کو عذاب دیا ہے، عذاب دیا ہے۔ آج امت کا حال دیکھو، سارے دردوں کے تیر اپنے نبی کے سینے میں اتار دیے، سارے غموں کو بھلا دیا کہ نبی نے کن کن غموں کو برداشت کیا تھا، کن کن دردوں کو دیکھا تھا، کیسے کیسے حالات سے گزرے تھے۔ آج امت نے آپ کی قربانی کو بھلا دیا۔ ارے میرے بھائیو، تم کب جاگو گے؟ کب اپنے نبی کی قربانی کو پہچانو گے؟ کب اپنے اللہ کے عذاب سے ڈرو گے؟ تم کب جنت اور جہنم پر اپنا ایمان مضبوط کرو گے؟ تم کب 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 اپنے اللہ سے ڈرو گے؟ کہیں تم یہ سوچ رہے ہو کہ زندگی بہت ہے، توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، پھر نیک زندگی گزاروں گا؟ تم دیکھو تو صحیح، کہ تم نے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھے؟ کہ تم نے بچوں کے جنازے نہیں دیکھے؟ ارے اس دنیا میں کوئی اپنی زندگی کو نہیں جانتا ہے، کسی کو خبر نہیں اپنی زندگی کے بارے میں، کس کی کب زندگی ہے۔ یہاں بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، کبھی بیٹا باپ کو دفناتا ہے تو کبھی باپ بیٹے کو دفناتا ہے۔ یہاں زندگی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج موقع ہے، آج اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر لو، اللہ کو محبت کر دکھاؤ، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کر دکھاؤ، اپنے اللہ کے حکم پر چل کر دکھاؤ۔ اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو میرے بھائیو، ایمان والی زندگی گزارو، ورنہ کل کی ناکامی، فرعون کیسا بادشاہ تھا، قارون کیسا تھا، شداد کیسا تھا، نمرود کیسا تھا، تم دیکھتے نہیں ہو؟ حامان کو نہیں دیکھا، ابو جہل کو نہیں دیکھا، امیہ بن خلف کو نہیں دیکھا؟ یہ بڑے بڑے شیطان، یہ بڑے بڑے نافرمان تھے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کا کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ اگر آپ یا میں، ہم میں سے کوئی نافرمان بن کر مر گیا، زندگی ایسے ہی گزار کر مر گیا، نمازوں کو چھوڑتا رہا، شرابوں کو پیتا رہا، زناحوں کو کرتا رہا، سودوں کے کام کرتا رہا، رب کی نافرمانی کرتا رہا، نبی کی سنتوں کو اجاڑتا رہا، وہ دیکھے گا کہ کل فرعون کے ساتھ شمار ہوگا، کل گناہ گاروں کے ساتھ شمار ہوگا، کل نافرمانوں کے ساتھ شمار ہوگا۔ ارے میرے بھائیو، کل کی ہلاکت بہت بڑی ہے، کل کی ہلاکت بہت بڑھ رہی ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ تم سوچو تو صحیح، کل کیا ہوگا؟ اگر فرعون کے ساتھ حشر ہو گیا کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح۔ آج ہم کتنے دھوکے میں آج ہم، تم دیکھو تو صحیح۔